بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين المكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے تو شریف پر سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الکرام وآلہ الکرام و الکریم وآلہ و اصحابہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے کے خدا اللہ شریف کے کرم سے رمضان المحترم ماہ قرآن بھی کہلاتا ہے۔ نزول قرآن کا یہ ماہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو اور واضح حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمیں آخری امت کے اعزاز سے معزز فرمایا اور آخری کتاب، آخری نبی ہونا ہمیں عطا فرمایا۔ آخری نبی ہمیں عطا فرمایا، آخری کتاب ہمیں عطا فرمایا، آخری امت ہونا ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن پاک نے جس نے بھی اسے دل سے پڑھا، جس نے بھی اسے کلام الہی سمجھ کر پڑھا، جس نے بھی اسے قدیم ازلی نہ مٹنے والی کتاب سوچ کر بلیو کر کے پڑھا، قرآن پاک ایسوں ہی کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے سینے سے کینے زنگ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی طرح منہ بناؤ۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر تاثیر رکھی، قبول اثر کی صلاحیت ہمارے اندر چاہیے۔ ہم اگر فٹ ہیں قبول کرنے کے لیے، قرآن پاک خود کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں میں کینوں کو دور کرنے کے لیے شفا کی شکل میں قرآن کو اتارا ہے۔ ہدایت کی یہ کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اس کی شرح موجود ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سینہ اس قرآن پاک کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے، کیسے محفوظ کر سکتا ہے؟ حافظ ہونا بھی محض خدا کی توفیق، محض کہہ رہا ہوں خدا کی توفیق۔ میں 92 سے تراویح پڑھا رہا ہوں، رمضان سے پہلے اگر پڑھیے قرآن پاک تو الگ سا لگتا، رمضان میں جب شروع کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ سعادت بزور بازو نہیں، یہ اپنی طاقت کا کمال نہیں ہے، خدا کا فضل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے ہی اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا حافظ ہوں، محافظ نہیں ہے، حافظ ہوں۔ صفت حافظ سے جو متصف ہوگا اس پر خدا کا حقیقی حافظ کا کرم کیسے نہیں ہوگا؟ ہاں چاہیے کہ حافظ قرآن کی محبت سے اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے اس کی تلاوت کرے۔ یاد رکھیے گا، حافظوں کی خدمت کرنا، عالموں کی خدمت کرنا، مہمانان رسول کی خدمت کرنا، اس سب کے شرف کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس سے ہی وہ خدمت کرتا ہے۔
سب سے نہیں لیتا، جسے چاہتا ہے اس سے ہی جب بھی خدمت کا موقع ملے کر لیجئے. نبی خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا. قرآن پاک میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نبی والے بن جائیں. قرآن پاک کی جو عظمت ہے نا، یہ ابھی سب سے پوچھے تو بتا اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، نہ مٹنے والا ہے، اتنا تو سب بول سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے عظمت قرآن کی وہ یہ ہے کہ آپ نبی والے بن جائیں، نبی سے قریب ہو جائیں. خدا آپ کو ڈائریکٹ بھی پیغام دینے پر قادر ہے، صحیح ہے کہ خواب دیکھتے ہیں نا آپ، یہ کون دکھاتا بتاؤ؟ آپ دیکھتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ ہے. اللہ پاک جو ہے آپ کو ڈائریکٹ میسج دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کے لیے آپ کو عنوان تو بنایا، آپ کو مخاطب تو بنایا کہ آپ کو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نہیں، اس مخاطب کا ذریعہ اپنے حبیب محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے قرآن پاک کے من حیث کلام الہی ہونے کی جو عظمت جھلکتی ہے، یہ سمجھنے کا راز ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی جب بات آئی تو طور پر کنڈیشنلی بلایا، کہیں اور پر نہیں، جبرائیل کو نہیں بھیجا ہر جگہ، آؤ لے جاؤ، جو ضرورت ہے قوم کی لے جاؤ. جتنے بھی انبیاء کرام کو آپ دیکھیں تو کنڈیشنلی ہے کہ امت محمدیہ کی قسمت ہے، آپ کے پاؤں میں چبھتا ہے. اور ابھی نبی کا صبح شامی زندگی کا معاملہ اگر جاری ہے تو تکلیف آپ کو ہوتی ہے. جبرائیل کو بھیج کر کے نبی کو انفارم کیا جاتا ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے نا یہ تکلیف کی وجہ سے بھی میں اسے گناہ میٹوں گا. کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو امت اور نبی کا جو ربط ہے، اس ربط کو مضبوط کرنے کا نام نزول قرآن ہے. یہ بات سمجھیے، امت اور نبی کے درمیان جو رابطہ، جو کنیکشن ہے، اس کو استحکام دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھیے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ، اب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. نبی محمد اللہ کے رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق یہ تو امپاسبل، آپ کر ہی نہیں سکتے. جسم والے ہیں آپ اور اللہ نور ہے. فانی کا باقی سے کیا کنیکشن، حادث کا قدیم سے کیا کنیکشن. ہم مٹنے والے ہیں، وہ باقی ہے ہمیشہ رہنے والا، کیا کنیکشن. نہ وہ چھوا جا سکتا، نہ دیکھا جا سکتا. دیکھا سے مراد یہ آنکھ والا، اللہ پاک اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، وہ احسان فضل ہے، وہ بے کیف بے جہت ہو. مگر میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں بھی ربط کا ایک عنوان ہے، اور محمد رسول اللہ میں بھی ربط کا عنوان ہے. آپ جب بھی پڑھتے ہیں اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اچھا ایک بات دھیان دیجیے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جب پڑھا لوگوں نے، عبادت کا تصور کہاں تھا؟ پھر ایک نقطے کی بات دیکھتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو، یہی کہا تھا نا صرف. تو بتائیے جب عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے تو پڑھ لیا لوگوں نے، عبادت کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عبادت کہاں ہے؟ جب عبادت کے لائق نہیں، انٹروڈکشن یہ ہو رہا نا، عبادت رحم کے لائق نہیں ہے اگر بولتا تو ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی رحم کے لائق نہیں ہے تو ماننے کی چیز ہے کہ ہاں سانس لے رہے اس کے رحم. عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا ایک عنوان دیا جا رہا اور عبادت ہے ہی نہیں. ابو بکر صدیق پڑھ لیے ہیں، عبادت ہے نہیں. عمر پڑھ لیے ہیں، عبادت ہے نہیں. عثمان پڑھ لیے، عبادت ہے نہیں. یہ کنیکشن سمجھیے کہ آپ بھی مجسم ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نور مجسم کو جو پیدا فرمایا ہے وہ ربط الہی کا خوبصورت عنوان ہے کہ رب سے کنیکشن چاہتے ہو تو میں نے اپنے حبیب کو نور مجسم بنا کر کے بھیجا ہے، جتنا ان سے قریب ہوگے اتنا مجھ سے قریب ہوگے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اللہ کے کلام کا راز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اللہ کے کلام. افسوسناک بات یہ ہے قرآن پاک میں، افسوس کی بات یہ کہ سورہ حاقہ کی ایک آیت کل کسی نے سیم کیا مہاراشٹر اکولا سے، اور اس میں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اس میں کیا ہے؟ اے محمد، ترجمہ سنیے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اے محمد اگر آپ نے بھی اپنے طرف سے کچھ گڑھ کر کے بولا تو میں آپ کی شہرت کو کاٹ دوں گا، میں آپ کی شہرت کو کاٹ دوں گا. تو کیا مطلب سوال کرنے دیکھیے محمد کو بھی نہیں چھوڑا. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں نے کہا اس آیت کریمہ کا اعتماد کیا ہے آپ کے پاس، سوچ کیا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے اس طرح سے جو نگیٹیوٹی ہے آپ کی
میں صرف اس آیت سے کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے معلوم ہے؟ یہ اللہ کی آیت ہے، کلام الہی کی آیت ہے، کیسے معلوم ہے؟ تم کو کہنا ہوگا کہ جس کے بارے میں تم ایسا جملہ بول رہے ہو نا انہوں نے ہی کہا ہے، تو شرم آنی چاہیے تم کو کہ جس ذات نے خدا کے کلام کا تمہیں اعتماد دیا اس ذات میں کلام الہی کے ذریعے سے ریجیکٹ کا تصور رکھ رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آیت کریمہ پیش کیا ہے وہ فار ایگزامپل یا ایکچولی جس کو بولتے ہیں نا یعنی امپاسبل، فرض المحال، اگر محمد بھی کہتے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ عظمت قرآن بتانا مقصود ہے کہ اے لوگوں سنو، تم نے اگر میرے کلام کی عظمت کو نہ مانا، تم نے اس کا احترام نہ کیا، تو سنو سب سے پیارا محبوب، سب سے پیارا محبوب بفرض محال اگر وہ بھی کچھ کرتا تو میں انہیں نہیں چھوڑتا، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ بتانا مقصود ہے، اعلیٰ بات کو اعلیٰ انداز میں سمجھانا مقصود ہے، نہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ سمجھ میں تو آ گیا ان کو کہ قرآن پر اعتماد بغیر ذات رسالت پر اعتماد کے ممکن ہی نہیں، امپاسبل۔ اس لیے آپ کوئی آیت ایسی ہرگز نہ لاؤ، وہ آیت ہی نہیں ہو سکتی ہے جس سے ریجیکٹ کا تصور ہو، وہ بھی محمد کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندوں کو سب سے پہلے امت ایجابیہ بنا کر کے خدا تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا آپ یہ وہ اس کی امت آئے گی، اس کی امت آئے گی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے عبداللہ آئیں گے، عبداللہ آئیں گے۔ میدان محشر میں امت کا عنوان ہے کہ سارے نبیوں کی امت جمع ہوگی۔ کیا وہ بندے نہیں ہیں، سب اللہ کے بندے جمع ہوں گے؟ کبھی سنے آپ میدان محشر میں سارے نبیوں کی امت جمع ہوگی؟ مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہو، اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ خدا کی معرفت حاصل کرو بواسطہ پیغمبر، بواسطہ رسالت، بواسطہ نبوت، یہ مقصد ہوتا، ورنہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آپ کو بھی دے سکتا۔ آپ سوچیں نا ذرا، حضرت خضر علیہ السلام، پارہ نمبر 15 سے 16 میں اس کا واقعہ مذکور ہے۔ خضر علیہ السلام یہ ولی متحقق ہے، نبی میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، نبی میں اختلاف ہے لیکن ولی متحقق، ولی متحقق بہت اعلیٰ پیمانے کے ولی، فرد الافراد میں سے۔ خیر، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہی نہیں رسول بھی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول کے لیے شریعت کا بھی ہونا لازم ہے، نبی کے لیے شریعت ہونا لازم نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اس کو پیغام اللہ کا مل جائے کافی ہے، جیسے حضرت یسع ہے، ذوالکفل ہے، یہ سب جملے دیکھ رہے ہیں، نبی ہے یہ سب، رسول ہے۔ رسول کے لیے دیکھے گا، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول میں سے ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے فرما رہا ہے کہ خضر کے پاس جاؤ علم سیکھنے کے لیے۔ اب ذرا بتائیے، کوئی نبی یاد رکھیے گا اپنی امت سے ہر حال میں، ہر زاویے سے، ہر پیمانے سے افضل ہوتا ہے، ہر پیمانے سے افضل ہوتا ہے، بلکہ ولایت جو ہے نبوت کا پرتو ہے۔ ولی بغیر نبی کے فیض کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ پاک آتیناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا اپنے ساتھ رکھو گے مجھ کو؟ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ اب یہی بات کو سمجھ نہیں پا، اس میں کمی کا عنوان نہیں ہے، لوازم نبوت میں سے جو علوم ضروری ہے وہ موسیٰ کو مل چکا ہے، وہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں جو خضر کو اللہ پاک نے دیا ہے، وہ لوازم نبوت میں سے نہیں ہے۔ یہ ڈیپلی باتیں نہیں سمجھتے اور سمجھ آتے ہیں دیکھو خضر علیہ السلام کے شاگرد ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس نبی کو بھی بھیجتا، وہ چاہتا تو موسیٰ کو کہتا ان سے کیوں تم نے خواہش کی، میں ہوں تمہارا خدا، مجھ سے تو جو مانگنا ہے مانگ، تو اولو العزم رسول ہے، تیری تو اصرار کو میں قبول کرتا ہوں، ضد کو میں قبول کرتا ہوں، ناز و نخرے کو اٹھاتا ہوں، مانگ۔ لیکن نہیں، کتنے رسپیکٹڈ بندے ہوتے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ ان کی باتوں کے ذریعے سے امت کامیاب ہو۔ اب ذرا ایک بات جو اہم کہنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا نظریہ یہ رکھیں کہ یہ وہ قرآن ہے، سب سے پہلے اگر کسی نے تلاوت کی ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے، اللہ تلاوت سے پاک ہے، اللہ کا وہ کلام ہے، جبریل علیہ السلام کو دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے پیش کر دیا۔ دھیان دیجیے، تو سب سے پہلے جو تلاوت کی ہے، بشریت کا جو عنوان ہے، وہ ہے آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ
بتائیے وہ تلاوت کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یقین کامل ہے، بلکہ کلام الہی کا اعتماد کامل ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ بتائیے نبی نے تلاوت کی، قبول ہوئی؟ قبول ہوئی. اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو نبی نے کی ہے. اب جو میں لطیف نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں اور تلاوت جب مکمل ہو تو اس تلاوت کی قبولیت کے لیے دعا کریں. اے اللہ تلاوت تو میں نے کی ہے لیکن ان تمام تلاوتوں کو بعد کا عنوان ہے. سب سے پہلے جن حضرات نے تلاوت کی ان میں سر فہرست تیرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی تلاوت کی برکت سے ہماری تلاوت کو قبول فرما. اب نماز کا عنوان لے لے، سب سے پہلے نماز نبی نے پڑھی ہے. حج کا عنوان لے لے، نبی نے کی ہے. تو یہ ساری باتیں جو آپ کو ہے، میں امت کو جو تعلق بے رسالت کا جو عنوان دے رہا ہوں عظمت قرآن کے آئینے میں یہی ہے کہ آپ سیکنڈ راؤنڈ کے ہیں، آپ عملی دنیا میں سیکنڈ راؤنڈ کے ہیں، آپ پریکٹیکلی دنیا میں سیکنڈ راؤنڈ کے ہیں. چاہے قرآن کی تلاوت ہو، نماز و حج و زکات کی تلاوت، جو کچھ بھی ہو آپ، یہ سیکنڈ ہے. پہلا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قبولیت کا وہ معیار رکھتے ہیں کہ عمل بھی ناز کرتا ہے ان کے اوپر. قرآن پاک میں ہے سورہ انفال کی اب آیت نمبر 24 میں دیکھیں گے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابی ابن کعب ہے، اور دوسری روایت میں حضرت کعب بھی ہے ایسے، اور سعد بھی ہیں. بخاری وغیرہ میں، ترمذی وغیرہ میں نام مختلف ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین نماز میں ان کو بلا لیا ہے. اس پر غور کریں آپ، عین نماز میں بلا لیا ہے. چاہے نماز کوئی بھی ہو، اگر آپ نماز شروع کر دیے ہیں تو نفل بھی ہے تو ادا کرنا واجب ہے. شروع کر دیے ہیں تو ادا کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے وہ نفل ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیے آپ، تکبیر تحریمہ باندھ لیا آپ، تو اب وہ ادا کرنا واجب ہے. گڑبڑی ہوگی تو سجدہ سہو واجب ہے. تو جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ صحابی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دیا یا ابی، آواز دیا. انہوں نے نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے پیغام کو سنا، نوٹ کیجئے گا، لیکن یہ سوچا کہ میں افضل العبادات کر رہا ہوں، تھوڑا نماز پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر در رسول پہ حاضر ہوں گا، پھر در رسول پہ حاضر ہوں گا. ایسے ہی سوچ کر کے نماز مکمل کر کے پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد پوچھا بلایا؟ ہاں بلایا تھا، لیکن ما منعک ان تجیبنی اذ دعوتک، بتاؤ جس وقت میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے تم؟ یہ دیکھیے گا، جس وقت میں نے بلایا تھا اس وقت کس چیز نے تمہیں روکا میری دعوت، میری بلانے کو لبیک کہنے پر؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا فی الصلاۃ، آج بھی یہی بولتے ہیں انا فی الصلاۃ انا فی الطواف. ہاں میں بیس بتا رہا ہوں، معیار بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے وہ رکھا اس صحابی کے ذریعے سے ایک معیار تعظیم مصطفیٰ. عظمت قرآن کا جو خوبصورت آئینہ ہے، اس قرآن میں یہ درس ہے. دیکھیے گا اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں الم تسمع ما قال اللہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ تم کس حالت میں ہو، تم کہاں ہو، کیسے ہو. لما یحییکم، کیونکہ سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعوت ہی تمہیں حیات بخشتی ہے. حیات افزا دعوت ہے، قرآن میں یہ بتایا ہے. تو عظمت قرآن سے آپ قربت مصطفیٰ حاصل کیجئے، نظریہ مصطفیٰ حاصل کیجئے، اسوہ مصطفیٰ حاصل کیجئے، ادائے مصطفیٰ حاصل کیجئے، کیونکہ پورا قرآن مصطفیٰ کی ادا ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی ادا ہے. یہ صحابہ کا متحقق اور متفقہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ پورا قرآن مصطفیٰ. اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت کرے آپ تو قرآن کی تلاوت اس حیثیت سے نہیں کہ ایجوکیشن نالج ان کو پڑھنا ہے اور اتنا پڑھے تو ثواب ہوتا، اتنا پڑھے تو ثواب ہوتا. ثواب کی غرض کا اگر عنوان ہوتا نا تو صحابہ کرام کو سب سے اعلیٰ ثواب کا عنوان تو دیا ہی گیا ہے، اور سب سے زیادہ کوانٹیٹی انہیں کی آج دنیا میں فہرستوں میں کتابیں پڑھی رہتی کہ یہ صحابی نے اتنا کمایا اتنا کمایا. لیکن نہیں، ہر صحابی کا ایک یہی عنوان ملتا ہے کہ سب کی زبان پر یہی ہے. جنتی بشارت ملنے کے باوجود کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، اگر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیوں ایسا کیا گیا کہ یہی ہے قربت مصطفیٰ اس سے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جس قدر آپ کو حاصل ہوگی، خدا کا فیضان، خدا کا قرب، خدا کی طرف سے رحم و کرم کا عنوان اتنے ہی آپ کا ایکٹیو ہوگا. تو عظمت قرآن کی سب سے بڑی بات
ہمیشہ کے لیے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے ٹرانسلیشن کی بھی بات بہت کرتے ہیں. دیکھیں کہ آپ بہت سارے سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں نا, لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں, ترجمہ نہیں پڑھتے, سب کریے بھائی, آپ کو حاصل کیجیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. اور جب سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر جمن کی تعریف کیوں کر رہے ہیں, جمراتی کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ یہی سمجھنا ہے. اگر سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اللہ ہی کی تعریف کرو نا. یہی چیز سمجھائیں گے مصطفیٰ, یہی چیز سمجھائیں گے مصطفیٰ. یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیدک الخیر, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, خیر اللہ کے ہاتھ میں, بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب لوگ کیسے, یہ بتائیں گے مصطفیٰ. دیکھا آپ نے, تو قرآن ایک آپ کو فارمولا دیتا ہے, لیکن پریکٹیکلی طور پر اس کو یوز کرنے کا طریقہ مصطفیٰ کی ذات دیتی ہے. کیسے استعمال کریں گے بذات مصطفیٰ بتائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہم بولتے بھی نہیں ہیں اور آپ شروع کر دیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کمال ہے. اور یہ ہماری بات نہیں, قرآن کی بات ہے. دیکھا آپ نے, بے سوچے سمجھے آپ نبی سے قریب ہو گئے. ایک آیت تلاوت ہوئی, کیا بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد. کمال ہے, کمال ہے. کسی نے کہا بھی نہیں. اب آپ کہیں گے نہیں اس آیت کا مطلب ہی چاہیے ہوتا, وہ مطلب بعد میں رکھو, لیکن آیت قرآن کی ہے اور درود مصطفیٰ پر پڑھا جا رہا ہے, درود مصطفیٰ پر پڑھا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے, تلاوت قرآن, نفس قرآن, عظمت قرآن, شان قرآن, ذکر قرآن, فہم قرآن, اس کا پورا کانسیپٹ, پورا اس کا ڈھانچہ پریکٹیکلی طور پر دیکھیں گے تو قربت مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے. اگر قربت مصطفیٰ آپ کو حاصل ہو گئی, کامیاب ہو گئے آپ. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خلفائے راشدین کا نام لیتا ہوں, میں لیتا ہوں, مگر ان خلفائے راشدین میں 3 خلفاء ایسے ہیں جن کے والد کا نام لیتا ہوں میں. عمر کا نام خطاب, ان کے والد ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن ابو طالب, لیکن ابو بکر کے والد کا نام نہیں لیتا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق, بس صحیح ہے. سیدنا ابو بکر ابن ابو قحافہ نہیں بولتے ہیں. کیوں ایسا ہے, کیا راز ہے؟ نبی کے وہ سسر ہیں اس لیے, عائشہ کے والد ہیں اس لیے نہیں, نبی کی قربت ان کو حاصل ہے اس لیے. تو قربت مصطفیٰ نے انہیں اتنا بے نیاز کر دیا ہے عظمت پر کہ ان کا انٹروڈکشن ان کے والد کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, والد کا بھی محتاج. ایک اور بات کہہ دوں, کیونکہ والد بشر ہے, والد ان کے بشر ہے, اور حضرت ابو بکر افضل البشر ہے. کیا بات ہے, والد بشر ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب قصیدہ نعمانیہ, ان میں ایک شعر ایسا ہے, آپ دیکھیں گے حضرت آدم محمد کے والد ہیں, لیکن دھیان دیجیے گا, حقیقت میں یہ والد ہے. یہ جملہ وَهُوَ أَبَاكَ, یہ والد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود جو ہے وسیلہ لے رہے ہیں. یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا, نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا, تو مصطفیٰ ہے نا سب سے پہلے تو وجود. یہ سمجھئے آپ, قربت مصطفیٰ ابو بکر کو اتنی حاصل ہوئی کہ سارے بشر ایک طرف نبیوں کے بعد, ابو بکر صدیق کی افضلیت ایک طرف ہے قربت مصطفیٰ نے. عمر ابن خطاب ہے, شیاطین ڈر رہے ہیں ان سے, راستے میں موقع نہیں مل رہا تو چپک جا رہے ہیں. کون بتایا اس عظمت کا عنوان؟ نبی نے بتایا. کہا عمر تم جب راہوں میں چلتے ہو تو شیاطین چپک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. نبی نے بتایا ہے. تو نبی سے قربت عمر کو عادل الاصحاب بنا دیا, نبی سے قربت عثمان غنی کو. قربت کا ایک اور کانسیپٹ ہے, نبی کے لیے عثمان نے کیا, خدا کی قسم شرک شکن صفت بن گئی ان کی, غنی, جبکہ غنی تو ایک دم اللہ کا نام ہے, واللہ الغنی, واللہ غنی, واللہ غنی حمید, ہے کہ نہیں؟ لیکن آج عثمان کا نام بغیر غنی کے کوئی نہیں لیتا. جانتے ہیں غنی کس لیے ہے یہ؟ کیا آل اولاد پر خرچ کرتے تھے یا عرب کے لوگوں پر خیر خیرات کرتے تھے؟ نہیں, مصطفیٰ کے لیے محبت اور قربت کا وہ کانسیپٹ تھا ان کے پاس کہ وہ جب بھی دعوت کرتے تھے نبی کی تو کہتے تھے آقا آپ پہلے کھڑے رہیں, میں پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہوں, کیا کرنا ہے بتاؤں گا گھر میں جا کر کے, بتاؤں گا گھر میں جا کر کے. بالکل ایک دم ہاتھ کو ایسا ایکٹیو رکھتے تھے کہ نبی کہتے عثمان اب چلیے آقا, ایک قدم بڑھاتے, ہاں چلتے جائیے آقا, پیچھے نہیں, آپ میں پیچھے ہوں آپ چلتے جائیے. نبی کا ایک ایک قدم گن رہے ہیں, اور جب مکمل ہو گیا تو اب کہتے ہیں تشریف رکھیے میں باہر سے آتا ہوں. ہر قدم کے بدلے میں اونٹوں کو خرچ کرتے تھے, ہر قدم کے بدلے میں خیرات کرتے تھے. یہ قربت مصطفیٰ کا عنوان غنی بنا دیا ہے ان کو.
غنی بنا دیا ہے ان کو. علی کی تو بات ہی چھوڑیے, وہ تو افضل العبادات افضل الصلوات کو قربان کر رہے ہیں, رو رہے ہیں مصطفیٰ کے لیے. آپ کی خاطر آقا دنیا کو قربان کر سکتا ہوں, دیکھیے میرے آنسو گواہ ہے, میں آپ پر قربان کر رہا ہوں عصر کی نماز کو. باب العلم بنا دیا ہے, مولا کائنات بنا دیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے, روایت کرتے ہیں, ارے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, عبد الرحمن ابن اور فی الجنہ. یہ سب جنت جنت کیوں کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے جنت کی بشارت؟ ہے کوئی جو روک دے کہ ابو بکر کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا؟ کیوں؟ ان کے پاس عمل نہیں ہے. اور عمر کو نہیں جانے دیا جائے گا؟ نہیں, زبان مصطفیٰ نے کہہ دیا تو عشرہ مبشرہ کا عنوان بن گیا ہے. ایسے 10 صحابی بن گئے جن کی جنت پر قطعیت ہے, زبان مصطفیٰ نے دیا ہے. اس لیے مومنو, تمہارا سب سے بڑا عمدہ اعلیٰ عنوان نبی کی قربت ہے. نبی کی قربت اگر ہے تو تلاوت قرآن بھی قبول ہے, تراویح قرآن بھی قبول ہے, نماز بھی قبول ہے, سب قبول ہے. ورنہ یاد رکھیے, آخری بات کہہ رہا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے تحت بتائیے نبوت سب سے اعلیٰ چیز ہے؟ خلق میں نبوت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے, نبوت سے نیچے ہے صدیقیت, شہید, صالح, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی مقبولیت. نبی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں نا. اب آپ بتائیے, اللہ پاک سارے نبیوں کو جمع کیے ہوا ہے. سمجھیے گا قربت مصطفیٰ کا عنوان اور عظمت قرآن کا عنوان. قرآن سے میں بول رہا ہوں, سارے نبیوں کی جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد بار بار کہہ رہا ہے تیار. ہم لوگ بولتے ہیں نا آپ لوگ تیار ہیں, اب شروع کیا جائے بغیر. تو اللہ پاک بھی اس طرح سے محفل سجا کر فرماتا ہے سارے نبی تیار, سارے نبی کھڑے ہو کر ہاں. اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اعزاز کے ساتھ ایک کرسی عظمت پر بٹھا کر کے کہتا ہے, سنو انبیاء کرام تم تیار ہو؟ ہاں. تیار ہو؟ ہاں. میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے مولا, تیرا سلیکٹڈ بندہ, کوئی اعتراض نہیں, کوئی انکار نہیں. وعدہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اور بہت اہم وعدہ ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں وعدہ یہ لے رہا ہوں, نبوت تو تم کو دوں گا, دیکھیے گا انداز دیکھیے گا میرا اور سمجھ جائیے گا, امپورٹنٹ اور اہمیت سمجھ جائیے گا. نبوت تو تم کو دوں گا, حکمت بھی دوں گا, فہم نبوت بھی دوں گا, شریعت کا فہم بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ پاک بھی یہ کہہ رہا ہے لما آتیتکم, میں ترجمہ کروں, لما آتیتکم من کتاب و حکمت, میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, یہ سب ہے. لیکن سنو, ثم جاءکم رسول, پھر ایک رسول تمہارے پاس آئیں گے. اب عنوان دیکھیے گا بن رہا ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں نبوت تو دوں گا, نبی بنایا ہوں, رسول بنایا ہوں, دوں گا, سب دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں تو ٹھیک ہے, مگر ایک رسول آئیں گے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے تمہارا لتؤمنن بہ, کہ ان پر ضرور تم سب ایمان لانا. اب آپ بتائیے, ضرور. اب میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے اگر نبی نہ مل سکے تو تلاوت قرآن بیکار ہے. کہ نبیوں کا عنوان دیا ہے قربت مصطفیٰ, نبیوں کا عنوان, نبی جو سب سے اعلیٰ ہوتے. آپ تو تلاوت قرآن پڑھ کر زیادہ ولی بنیں گے, جنتی بنیں گے. نبوت تو ایک سلیکشن ہے اللہ تبارک و تعالی. ایسے سلیکٹڈ بندوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ ان کا مقصد ہے قربت مصطفیٰ. آ جائیں تو کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ, ان پر ضرور ایمان لانا. اور ایمان ہی نہیں, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ان کا ڈیفینس بھی کرنا, ان کا ڈیفینس کرنا, ان کی حمایت کرنا. اور اس کے بعد ذرا غور کرتے چلے جائیں, کتاب و حکمت مل چکی ہے, نبوت مل چکی ہے, چھپا دیا سب کو. اس کے بعد عنوان بنتا چلا جا رہا, اقررتم, اقرار کرتے ہو, سلیکٹڈ بندے اللہ ہے. نبیوں سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ذرا عنوان دیکھیں آپ قربت مصطفیٰ کا. اقررتم, اقرار کرتے ہو. اچھا رکو, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, میں نے کتاب دیا وہ بھاری ذمہ نہیں تھا, حکمت دیا وہ بھاری ذمہ نہیں, نبوت دیا وہ بھاری ذمہ نہیں, بلیو کرنا محمد کو یہ بھاری ذمہ ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, اسر بولتے نا تو دعا پڑھتے ہیں سورہ ربنا آتنا میں, اس میں للہ ما فی السماوات میں لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا لا تحمل علینا اسرن. اسر مانے ہوتا بھاری ذمہ. یا اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ دے جو پچھلی قوم کو تو نے دیا. یہ ہے اسر مانے بوجھ, اسری میرا بوجھ. اللہ فرما رہا اخذتم علی ذالکم اسری, اور اس نبی
کے حوالے سے جو میں اقرار کروا رہا ہوں یہ سب سے بڑا بوجھ ہے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے تمہاری، تم اقرار کرتے ہو، لیتے ہو۔ اب سنیے، تأمل اور توقف بھی نہیں، فرماتے ہیں سارے انبیاء کرام قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی اب سڈنلی فرماتا ہے فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ۔ کمال ہے یار، انداز دیکھتے جائیں، وانا معکم من الشاہدین۔ 1,24,000 کا عنوان ہے نا، ابھی تو محمد کو ظاہری طور پر الگ کیے ہوا ہوں، تو 1,27,999 ہے نا، اس 99 میں جو ایک کالم خالی ہے میں آ کر کے وہاں بھر رہا ہوں۔ وانا معکم من الشاہدین، میں تم گواہوں کے ساتھ میں بھی ہوں، میں گواہوں کے ساتھ ہوں۔ اس لفظ میں پر غور کیجئے جو بعد میں محمد وہاں پر آنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں بھی گواہوں کے ساتھ ہوں۔ مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، نبوت سے بڑی عظمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیجئے لیکن امتی بن کر جاؤ گے جنت، نبی نہیں بن سکتے آپ۔ نبی یہ بننے کی چیز ہی نہیں ہے، کسب کی چیز ہی نہیں ہے، محض اللہ کی عطا ہے۔ عطائے الہی کے فیضان کے جو عنوان ہے انبیاء کرام، ان کا عنوان قرآن نے بتایا قربت مصطفیٰ۔ تو اب آپ بتائیے، نماز روزہ حج زکات جتنی بھی چیزیں آپ نے کی ہیں، کتنی قربت آپ کو ملی ہے؟ مقصد نزول قرآن سمجھ میں آ گیا ہوگا، رب کی توحید کا منظر آ گیا ہوگا کہ رب کی توحید یہ ہے کہ نبی کی قربت حاصل ہو، رب کے نزول کا مقصد یہ ہے قرآن کا کہ نبی کی قربت حاصل ہو۔ ہم تو کس کھیت کے ہیں؟ اللہ نے اپنے بڑے بڑے نبیوں سے قربت مصطفیٰ کا عنوان لیا ہے، ہم بس نبی سے قریب ہونے کی یہ تمنا، حسرت، کوشش سارے عمل میں تلاشیں، خصوصاً تلاوت قرآن میں یہی عظمت قرآن کا سب سے خوبصورت عنوان تھا۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، عظمت قرآن کی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، مقصد نزول قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی سمجھ، اس کی فہم نصیب فرمائے، قبول فرما لے، روزوں کو، تراویح کو، قیام و سجود و سیام سب کو قبول فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا